الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ کی اس مسجد کے خصوصی اجلاس میں اللہ نے مختلف اہل علم کی زبانی اب تک آپ حضرات اور خواتین کو بہت ساری باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں جن سے ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہو، ہماری اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو معاملات صبح و شام کے ہیں، ان میں سدھار پیدا ہو، ایسی ہی کچھ باتیں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھی جائیں. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایک وعدہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اچھی زندگی جلائے گا، اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور دوسری بات کہی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور روز قیامت ان کے اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں دیا جائے گا. دو وعدے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیے، ایک دنیا کے اچھے کرنے کا اور دوسرا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ دینے کا. اسے ہم سادہ الفاظ میں اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں بنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ کس کو دے گا؟ وہ کون ہے جن کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے؟ آیت کے آغاز سے اگر آپ پڑھیں تو اس کا جواب آپ کو مل جائے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان والا ہوتے ہوئے، یعنی ایمان لانے کے بعد مرد ہو کہ عورت ہو، اگر عمل صالح کرتا ہے، نیک بنتا ہے، نیکی کی زندگی گزارتا ہے، اچھائیوں والی زندگی گزارتا ہے، فرما برداری والی زندگی اگر گزارتا ہے، تو اللہ نے کہا ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اللہ یوں دے گا کہ دنیا اچھی کرے گا اور دنیا کے ساتھ آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عطا کرے گا. حاضرین گرامی، یہاں جو بات میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیے، آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دین کے متعلق یہ تصور ہے کہ اگر ہم دین کو اپنائیں گے دنیا چھوٹ جائے گی،
اگر دین پہ عمل کرنا پڑے گا دنیا کا عیش و آرام چھوٹ جائے گا, دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا کی زندگی کی لذتیں اور مزے ہمارے حصے میں نہیں آئیں گی. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کتنا آرام چاہیے, کتنی لذتیں چاہیے, کیا کیا سہولتیں چاہیے, کیا کیا رخصتیں چاہیے. ان کو طے کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ دین کتنا چل سکتا ہے اتنا ہی دین اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ہمارے سماج کے مختلف طبقات ہیں. کوئی ایسا بھی ہے جو بازار میں 18 گھنٹے گزارنے والا کاروباری ہے, دکاندار ہو کہ عام نوکر خدمت گزار ہو, اور ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی تجارتوں کے مالک ہیں, بڑے اچھے خاصے صاحب ثروت ہیں. ایسے بھی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے, اور اگر خواتین کی بات کریں تو گھریلو قسم کی خواتین بھی ہیں, اور ان سے ہٹ کر دیگر مختلف طرز زندگی اپنانے والے. ان سب میں آپ کو ایک چیز ایسی نظر آئے گی, ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, جو دین کے سلسلے میں یہ مزاج, یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم دین اتنا ہی لیں گے جتنے دین کو ہماری اپنی لائف اسٹائل میں ہم شامل کر سکتے ہیں. ہم پہلے اپنا لائف اسٹائل ایک اسٹینڈرڈ اپنا طے کر لیتے ہیں, مجھے یہ طرز زندگی جینی ہے. مجھے کارپوریٹ ورلڈ کا اگر آدمی کاروباری بننا ہے تو کارپوریٹ دنیا مجھے کتنا دین اپنانے کی اجازت دیتی اتنا ہی دین میری زندگی میں آئے گا. اور اگر میں دنیا کے اندر, سماج کے اندر ایک ماڈرن گھر, ایک ماڈرنزم سے قریب گھر, دین کو لے کر ماڈرن رہنے والا گھر اگر بننا ہے, مجھے میری شناخت یہ بنانی ہے کہ میں پرانے ذہن کا نہیں, میں نیا آدمی اور نئے ذہن کو پسند کرتا ہوں, تو وہاں پھر ہمارے پاس ایک معیار طے ہوتا ہے دین کہاں تک ہمارے اندر آنا چاہیے. آپ دیکھ لیں جو بات میں کہہ رہا ہوں, آپ سب سے پہلے اپنے آپ پہ نافذ کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا یہ حد بندی کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے. دین ہم اپنی پسند سے اتنا اپناتے ہیں جتنا ہمیں پسند آتا ہے, اور جہاں ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں اگر دین کو اور آگے لے جائیں گے, یہاں سے مجھے قربانیاں دینی پڑے گی, کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا, کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, دنیا کی بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی, تو پھر یہاں سے ہماری اور آپ کی دنیا نہیں چھوٹتی, یہاں سے ہمارا دین چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی دنیا کی ایک غلط فہمی ہے, اور اسی سوچ کو میں بنیاد بنا کر آج یہ پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اجاڑ ہو جائے گی, دنیا اجڑ جائے گی, دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی, دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے, اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو سراسر غلط کہا. یاد رکھو میرے بھائیو, اسلام نے ہمیں اس دنیا میں بسایا, دنیا کی زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے عام کی کہا, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی پاکیزہ رزق کو اور زیب و زینت کو حرام قرار دیا؟ کون ہے وہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع اللہ نے رکھا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں جو ضابطہ دیا ہے نا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا آپ کو وہاں تک استعمال کرنے کی اجازت ہے. دیکھیں دو درجے ہیں. ایک درجہ ہے کہ جہاں آپ رک جائیں تو آپ کا دین محفوظ, آپ کا ایمان محفوظ, آپ کی آخرت میں کامیابی آسان, سب کچھ. کم سے کم دنیا پہ بس کرنا یہ آپ کے لیے فضیلت کا مقام. اور دوسرا مقام ہے دنیا کی نعمتوں سے آپ مالا مال ہو, لطف اندوز ہو, ان سے فائدہ اٹھائیں, اس میں ترقی کریں, لیکن اس حد تک جہاں تک آپ کی دنیا آپ کی آخرت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے. یہ جائز کی جو دنیا ہے, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی, اللہ نے مباح رکھا. اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اللہ نے دیا ہے اچھے سے اچھے مکان میں رہو, اللہ نے دیا ہے دنیا کی ساری نعمتوں کا استعمال کرو, لیکن ان کے تقاضوں کو پورا کرو. اللہ نے اسے حلال رکھا. اسلام نے ہمیشہ یہ نہیں کہا پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارو. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزارو. اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا دنیا کی خوشبو, دنیا کی اچھی چیزیں, اور جو اسلامی ضابطے کے دائرے میں زیب و زینت کے جتنے راستے کھلتے ہیں جو جائز دائرے میں, اللہ نے اسے حرام نہیں قرار دیا. اسلام نے یہ کہا کہ بس فرق اتنا ہے, یاد رکھو کہ دنیا تم جس قدر زیادہ اپناتے جاؤ گے تمہیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اس لیے اگر تمہارے اندر یہ واقعی معنوں میں حوصلہ ہے, تمہارے اندر یہ ہمت ہے, تمہارے اندر یہ سلیقہ ہے, وہ ایمان ہے کہ تم دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی کھیتی ہر حال میں کر سکتے ہو, تو پھر تمہارا بازار میں رہ کر بڑی سے بڑی تجارت کرنا بھی تمہاری اپنی عبادت میں شامل ہے.
तुम्हारा दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत को अपनाना भी अल्लाह ताला की नजर में पसंदीदा अमल है। बस मसला ये है कि इस्लाम ने 2-3 बातों का हुक्म दिया। एक तो ये कहा कि इंसान की जरूरतों का अल्लाह ताला ने ठीक ठीक अंदाजा लगाया, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ठीक ठीक अल्लाह ताला ने हिसाब मुकर्रर किया है, और जितना इंसान के लिए जरूरी था उस सबको अल्लाह ने हलाल कर दिया। जो हराम है वो तुम्हारे लिए गैर जरूरी, जो नाजायज है वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह, जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, इसमें तुम्हारा अपना दुनिया का फायदा हो तो आखिरत का नुकसान है, या दुनिया और आखिरत दोनों जगह का नुकसान है, इसी का ख्याल रखो। भाइयों, जो पहली बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारी और आपकी दीनदारी हमें दुनिया का नाकारा इंसान बनाएगी, नाकाम इंसान बनाएगी। याद रखो, ये इस्लाम के आने से पहले ईसाइयों का ये मामला था। ईसाइयों में हुआ ये कि उनका मजहब बदल दिया, उनके मजहबी रहनुमाओं ने उनके दीन को बदल दिया, तहरीफ कर दी, दीन को बिगाड़ दिया, और दीन को बिगाड़ देने के बाद ऐसा मामला हो गया, तरक्की के हर रास्ते में वो दीन को लाके रुकावट बनाते थे, दुनिया वालों को तरक्की करने नहीं देते थे। वो मजहबी जो स्कॉलर थे उन्होंने अल्लाह ताला के हकीकी दीन को बदलकर अपने अफकार, अपने नजरियात से ईसाइयत को भर दिया था। और ये जो कलीसा, ये जो आप ईसाइयों का जो मजहब था, ये मजहबी रहनुमा ईसाइयों की दुनियावी तरक्की की राह में रुकावट बनते थे। बदकिस्मती ये है कि नए जमाने में बहुत सारे मुसलमानों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, जो मुसक्कफीन समझे जाते हैं, मुफक्किरीन जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये समझ लिया है जैसे ईसाई रहनुमा, ईसाई राहिब, ईसाइयों के मजहबी पादरी जिस तरह दुनिया की जायज तरक्की को भी नाजायज बताते थे, ये लोगों ने समझकर अपनी आवाम को समझाने की कोशिश की है कि उलमा जिस दीन को लाते हैं उस दीन को लेकर चलोगे तुम्हारी दुनिया बिगड़ जाएगी। याद रखो भाइयों, इस्लाम ऐसा दीन है जो हर चीज को ठीक ठीक अपनी जगह पे रखता है, न कमी न जियादती, न किसी चीज में कमी की गुंजाइश है, न किसी चीज में पेशी की गुंजाइश है। मजहबी रहनुमाओं ने मजहब को बदल दिया था, वो रुकावट बनाने में कामयाब हो गए थे। यहां मजहब को लाख तब्दील करने की कोशिश कर ले, लेकिन दीन हक के तौर पे बाकी रहेगा। कोई इसे ऐसे नहीं बदल सकेगा कि ये मजहब लोगों की तरक्की की राह में रुकावट बन जाए। भाइयों, ये पहला पैगाम है जो आज मुझे आप हजरात और खवातीन को देना है कि हम और आप ये बात समझें कि इस्लाम हम और आपको ये बताता है कि देखो, अगर तुम इस्लाम की रोशनी में अपनी दुनिया, अपने दीन की रोशनी में अपनी दुनिया चलाओगे तो ये दीन तुम्हारी अपनी दुनिया बनाएगा। ये अल्लाह ताला ने जमानत दी, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर एक बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे, हम जरूर एक अच्छी जिंदगी इन्हें देंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। और उसके बाद अल्लाह ने ये भी कहा कि आखिरत का अजर तो अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन अजर तैयार करके रखा है, आखिरत में वह अजर आपको मिलने वाला ही है। भाइयों, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात कही, एक तरफ तो वो काफिरों का तबका जिनको आखिरत पर ईमान नहीं, वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं। मा हिया इल्ला हयातुद दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, कोई दुनिया ही दुनिया है, आखिरत नाम की कोई चीज नहीं। यहीं जीते हैं, यहीं मर खप जाते हैं, न फिर उठना है, न कोई हिसाबो किताब देना। ये काफिरों जो आखिरत पर ईमान नहीं लगते। और दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो मुसलमान तो हैं लेकिन आखिरत पर उनका भी ईमान कमजोर है। या आखिरत पर ईमान का मतलब उन्होंने ये समझा है कि आखिरत रुखी जिंदगी जीने वाला दुनिया को बर्बाद कर लेता। याद रखना, इस्लाम ने 2 दर्जे रखे। एक दर्जा वो कि जहां ज़ुहद इख्तियार करो, कनात इख्तियार करो, महदूद दुनिया, कम से कम दुनिया, बराए नाम जरूरत भर दुनिया से ताल्लुक रखो, ये तुम्हारी आखिरत में आसानी के लिए बड़ा मुआविन और मददगार। और दूसरा दर्जा है जायज दुनिया, जो बड़ी वसी है। अल्लाह ने बड़ी दुनिया की नेमतें रखी, ये सब अल्लाह ने हलाल की हैं। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, इतना याद रखो कि जितना तवस्सु, जितनी कुशादगी इस दुनिया में इख्तियार करोगे, हाथ पैर इस दुनिया में जितने फैलाओगे, दीन पे अमल करना और रोज़े क़ियामत हिसाबो किताब देना तुम्हें उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। वरना हराम उसी चीज को करार दिया जिससे इंसान की दुनिया का नुकसान है और आखिरत का नुकसान है। ये वो बुनियादी पैगाम है जिसे हम और आपको समझकर हमेशा याद रखना चाहिए। ये दोनों के दोनों गलती करते हैं।
وہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اس لیے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جیتے، وہ بھی غلط کرتے ہیں. اور دوسرے وہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا فقیروں والی، مسکینوں والی، محتاجوں والی، مغلوب ہو کر دوسروں کے ماتحت جینے والی ایسی زندگی جینی پڑے گی اگر دیندار ہو گئے. نہیں، دین ہماری عزت ہے، دین ہماری قوت ہے، دین ہماری شان و شوکت ہے، دین ہماری پہچان ہے. دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عزت دی ہے اور اسی دین سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر سربلند ہوں گے. یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیو. مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک لفظ میں یہ بات کہی ہے، سادہ الفاظ میں، کہ تمہارا دین تمہاری دنیا اور آخرت کا محافظ ہے. تمہارا دین تمہاری دنیا اور آخرت کا محافظ ہے. تمہاری دنیا میں جو تمہارے لیے مفید ہے، ضروری ہے، اہم ہے، یا کم از کم تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ نقصان سے بچانے والا ہے، اسی کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے. اسی لیے نفع و نقصان کے نئے پیمانے طے کرنے کی ضرورت نہیں، بھلے اور برے کا نیا انداز، نیا ضابطہ طے کرنے کی ضرورت نہیں. دین سیکھو، دین پہ عمل کر لو. اس کی برکت اللہ تعالیٰ ایسے ظاہر کرے گا کہ آپ ایک اچھی بستی، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج، ایک اچھا خاندان، اور اچھا ظاہری اعتبار سے بھی اچھا اور باطنی اعتبار سے بھی اچھا. ان کا لباس، ان کی شکل و صورت، ان کی گفتگو، ان کے معاملات، ان کا لین دین، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی بات چیت، ان کے اپنے سارے ظاہری معاملات کو بھی یہ دین سنوار دے گا اور ان کے اپنے اندر کو، باطن کو بھی سدھار دے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا لباس چمکتا ہے لیکن ان کے دل و دماغ میں اندھیرے بسے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر تو بڑے محل ہیں، شاندار محل نظر آتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر محبتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، کدورتیں ہیں، ایک دوسرے کے تئیں اعتماد نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کو سنوار دے گا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نکھار دے گا، دونوں کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا. کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں 23 سال کی صرف مدت میں، 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے ذریعے مکہ کے جو بدو تھے، دنیا کے اعتبار سے ظاہری خرابیاں بھی ہزاروں اور باطنی خرابیاں، شرک سے ابتدا کریں، اخلاقی عادات و اطوار تک بہت ساری خرابیوں میں جو ڈوبے ہوئے، جکڑے ہوئے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے ذریعے ان لوگوں کو ایسا نہیں بنا دیا تھا کہ ان کی اپنی ایک تہذیب، ان کا اپنا ایک کلچر، ان کی اپنی ایک شناخت، ان کی اپنی ایک پہچان بن گئی. اور نہ صرف یہ کہ پہچان بنی بلکہ یہ سماج کا انتہائی مثالی نمونہ بن گئے. آج نہیں، قیامت تک آنے والے لوگ انسانی تہذیبوں اور کلچروں کا مطالعہ کریں گے. ہندوستان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام سے پہلے، تاریخ اسلام سے پہلے ہندوستان کے یہاں الگ الگ خاندانوں کی حکومتیں رہیں، تہذیبیں رہیں، کلچر رہا ہے. دنیا کے ہر قوم کے اندر ایران کا اپنا ایک کلچر ہے، روم کا اپنا ایک کلچر تھا. ان کے علاوہ بھی دنیا کے اندر، افریقہ کے بعض ممالک کے اندر الگ الگ قوموں کا اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے. دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے گا، لوگ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے جس قدر انسانوں کو سنوارا ہے، نکھارا ہے، جس قدر سنوارا ہے، نکھارا ہے، اس قدر کسی اور دین نے لوگوں کو سنوارا، نکھارا نہیں. میرے بھائیو، آج پہلی بات جو آپ حضرات کو اس مجلس میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو. یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو کہ آپ کا دین آپ کے راہ کی رکاوٹ نہیں، آپ کا دین آپ کے راہ کی رکاوٹ نہیں. آج سب سے بڑا جو مسئلہ نوجوان نسل کے اندر، ہمارے اپنے گھر کی نوجوان لڑکیاں، بچیاں، ہمارے اور آپ کے سماج کے نوجوان لڑکوں کو جس بات کی تعلیم سب سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس دین کی وہ سچائی ان کے سامنے رکھی جائے کہ یہ دین انہیں بگاڑتا نہیں، انہیں روکتا نہیں ہے. جہاں ان کی جائز حد ہے، جو ان کے لیے مفید ہے، جہاں ان کی دنیا اچھی ہو سکتی، اسلام روکتا نہیں ہے. یہ دنیا والے ہیں جو دین کو تمہاری دنیا کی، تمہارے دین کو تمہاری دنیا کا مسئلہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ دنیا والے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں تم حجاب کے ساتھ، تم اسلامی شریعت کی پابندیوں کے ساتھ، تم اپنی داڑھی اور اپنے لباس کے ساتھ تم ترقی نہیں کر سکتے. سماج میں ضم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی پہچان ختم کر لو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کہی. اللہ نے کہا فاصبر ان وعد اللہ حق.
वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना ला युक़िनून, अल्लाह ताला ने फरमाया फस्बिर, सब्र कीजिए, जमे रहिए, डटे रहिए। हम आमतौर पर सब्र का एक ही माना जानते हैं, वो है मुसीबतों और आजमाइशों में सब्र करना, मुसीबतों को बर्दाश्त करना, मुसीबतों की सूरत में अपने आप को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, शिकवा और शिकायत नहीं करना। जबकि अहले इल्म ने लिखा है कि सब्र की 3 किस्में। एक होता है सब्र अला ताआत, यानी अपने आप को नेकियों पे जमाए रखना, और दूसरा होता है सब्र अनिल मासी, बुराइयों से अपने आप को रोक कर रखना, और तीसरी चीज होती है सब्र अला अल मसाइब, मसाइब और मुश्किलात में सब्र करना। अल्लाह ने कहा फस्बिर, अल्लाह के नबी सब्र कीजिए, जमे रहिए, नेकियों के रास्ते पे जमे रहिए। बुराइयां दावत देगी, बुराइयों की तरफ जमाना दावत देगा, बुराइयों के रास्ते आसान किए जाएंगे, नेकियों के रास्ते मुश्किल किए जाएंगे। फस्बिर, जमे रहिए, डटे रहिए। इन्ना वअदल्लाहि हक, अल्लाह ताला का वादा बरहक है, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना ला युक़िनून, ऐसा ना हो कि जिनको यकीन नहीं, जो यकीन की दौलत से महरूम है, जो खुद शक व शुबे में मुब्तला है, वो आपको मुतसलसल ना कर दें। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में अपने दीन और ईमान, अपने रब, अपने तरीके जिंदगी पे जितना यकीन एक मोमिन को अपने रब पर है, जितना यकीन अपने नबी, अपने मुक्तदा और रहनुमा को एक मोमिन पर के अंदर है, जितना यकीन अपने रास्ते, अपने तरीके से मुतालिक एक मोमिन की जिंदगी में है, दुनिया में किसी और कौम के अंदर ये यकीन आपको नहीं मिलेगा। आप ये आजमा कर देख लो। आज हमारा जो ईमान और यकीन अल्लाह तबारक व तआला पर है, सारी दुनिया के माबूदों को जाकर देख लो, और इन माबूदा ने बातिला के चक्कर में पड़ी हुई सारी अक़वाम को जाकर देख लो, क्या उनको अपने माबूदों पर वाकई मानों में वो यकीन है जो यकीन एक मोमिन के दिल में है? आपको इस सच्चाई का इदराक होगा, खुली आंखों आप देखेंगे कि ये यकीन उनके हिस्से में नहीं आया, इसलिए कि ये बरहक है, वो बातिल है। आप यकीन करें, ये यकीन जो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है अल्लाह के ऊपर, वो यकीन, वो ईमान किसी और के अंदर अल्लाह ताला ने नहीं रखा है। अल्लाह ने कहा वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दुनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माबूदान बातिला से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मामला क्या है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों का मामला यह है कि वो अल्लाह से इनसे ज्यादा शदीद दर्जे की मोहब्बत करते हैं। जो यकीन, जो मोहब्बत, जो ताल्लुक एक मोमिन का अपने अल्लाह ताला पर है, वो किसी और की जिंदगी में आपको अपने माबूदों से मुताल्लिक नहीं मिलेगा। अपने मुक्तदा, अपने रहनुमा, अपने रहबर, अपने लीडर, अपने इमाम, अपने नबी, अपने रसूल पर जिस कदर ज्यादा यकीन, जैसी मोहब्बत, जैसा रिश्ता मोमिन के दिल में, एक मुसलमान के दिल में है, वो दुनिया में किसी लीडर, किसी रहनुमा, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, समाजी हो, या किसी भी किस्म का लीडर हो, उसके तई वो मोहब्बत का जज्बा आपको नहीं मिलेगा। आप ये बात याद रखो, आप ये बात याद रखो। दुनिया वाले मदहोश होकर किसी की मोहब्बत में दीवाने हो सकते हैं, एक मुसलमान होश में रहकर अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत करता है वैसी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए देखो, आप उनके अपनी फिल्मों के अंदर, उनके अपने लिटरेचर के अंदर, उनके अपने मीडिया के अंदर देखें, वो अपने माबूदों का मजाक, अपने रहनुमाओं का मजाक वो खुद उड़ाते हैं, लेकिन कभी आप नहीं देखेंगे कि कोई मुसलमान अपने नबी के तई किसी किस्म का गुस्ताखाना जुमला भी कहे। कहना तो दूर की बात, वो बर्दाश्त भी करने वाला नहीं, इसलिए कि उसे अपने मुक्तदा और रहनुमा, अपने नबी, अपने रसूल पर जो यकीन की दौलत अल्लाह ने अता की है, ये यकीन की दौलत सिर्फ एक मोमिन का हिस्सा, सिर्फ एक मोमिन का हिस्सा है। और यही बात इस्लाम से मुताल्लिक तरीके जिंदगी, जो उसूल, जो ज़ाबिते, जो दीन, जो मजहब, जो रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ, एक मोमिन का यकीन जिस कदर उसे इन रास्तों पर है यकीन, उतना यकीन किसी को अपने उसूलों, अपने ज़ाबितों, अपने कानून पर नहीं है। इस्लाम के बारे में यह बात याद रखिए, यहाँ अदल है, इंसाफ है, हुकूक की हिफाजत है, यहाँ अमल करने की आसानी है। इंसान को अल्लाह ताला ने इस शरीयत की ऐसी ऐसी खूबियों से वाकिफ करवाया कि ऐसा यकीन किसी और के अंदर नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया फस्बिर, अल्लाह के नबी आप जमे रहिए, जमे रहिए। और ये आप और मुझको भी हुक्म है कि ये यकीन की जो दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की है, किसी और को अल्लाह ने नहीं दी, इसलिए तुम्हारा इस रास्ते पे जमे रहना आसान है। क्यों?
اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ جو یقین ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک اکیلی شخصیت ہمارا مرجع ہے، ہمارا اپنا مرکز ہے، یہ یقین آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس اس پائے کا یقین نہیں ہے۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف لے جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ، سب سے سیدھا راستہ، سب سے سچا جو راستہ ہے، اس راستے کی طرف یہ قرآن لے کر جاتا ہے۔ یہ یقین جو آپ کو عطا ہوا ہے یہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ، اب یقین والوں کا غیر یقینی صورتحال میں جینے والوں سے مقابلہ ہو تو یقین والے تو جیتے ہیں نا، یقین والوں کو تو اپنا پیغام دینا چاہیے نا۔ یہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ یقین دوسروں میں منتقل کرنا ہے، یہ نہیں ہونا ہے کہ ان کی بے یقینی تمہاری زندگی کے اندر آ جائے، یہ کبھی نہیں ہونا ہے کہ ان کی غیر یقینی صورتحال تمہاری اپنے معمولات زندگی کے اندر آ جائے۔ میرے بھائیو، آج جو بڑا مسئلہ جس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ اصل میں یہی یقین کی دولت ہے، یہی یقین کی دولت ہے۔ اسی یقین کی دولت کے سہارے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں گے، یہ ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یقین کی دولت کہاں سے پیدا کی جائے گی؟ میرے بھائیو، ماں کی گود سے جب اس کی شروعات ہوگی تبھی جا کر ان بچوں کے اندر، ان نوجوانوں کے اندر وہ یقین کی دولت ہم اور آپ پیدا کر پاتے ہیں۔ آج آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے دینی پروگرام ہوتے ہیں نا، اس میں ایک عنوان عام طور پہ ہوتا ہے نوجوان، مسلم نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، کوئی بھی عنوان، لیکن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے متعلق گفتگو ہوتی۔ اصلاح معاشرہ پہ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم نوجوانوں کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اگر معاملہ ایسا ہے، بچپن سے لڑکپن سے نوجوانی جوانی کے دہلیز میں قدم رکھنے تک، لاڑ میں، پیار میں، لاپرواہی میں اور مصلحت میں یا پھر بے توجہی میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں نوجوان بالکل صحیح راستے پہ چلے۔ یہ غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے، سماج سدھار کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ماں کی گود سے کیجیے۔ ماں کی گود سے جو بچہ اللہ کی محبت میں پروان چڑھے گا، اس کے دل میں کسی اور کی محبت جگہ نہیں بنا پائے گی۔ ماں کی گود سے جو بچہ اس یقین کی دولت کے ساتھ آگے بڑھے گا نا، وہ یقین کی دولت اس کا سہارا بنی رہے گی، ماں کی گود سے اگر چلے۔ اور جب نوجوان ایسی تربیت کے ساتھ جائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا پتا ہے آپ کو؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے، ان کا یقین دوسروں کو متزلزل کر دے گا اور دوسروں کی بے یقینی ان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو پائے گی۔ ان کا جو یقین ہے اپنے دین، اپنے نبی، اپنے رب، اپنے معبود برحق کے متعلق، یہ سب کو متزلزل کر دے گا، ایک پیغام دے گا، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ لیکن اگر یہ تربیت صحیح نہیں ہوئی، یقین کی یہ دولت ان کی گھٹی میں نہیں پلائی گئی، ان کی گھٹی میں اگر نہیں پلائی گئی تو پھر یہ بے یقینی کی زندگی جینے والے بڑی آسانی سے مرتد بھی ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے دین سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا۔ یہ بات آپ سمجھیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں ذہن خالی ہوتے ہیں، ان کے دل اگر آپ ابتدا ہی سے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، اپنی آخرت کی فکر سے بھر دیں گے نا تو یہ دل اسی کی روشنی میں حرکت کریں گے، اسی کی روشنی میں فیصلے لیں گے۔ آپ اگر ان دلوں کو چھوڑ دیں گے، یہ جوانی کے مرحلے تک پہنچنے تک بہت ساری باہر کی چیزیں اگر بھر لیں گے، اب آپ ان کو دین دینا چاہتے ہیں، لینے کے لیے جگہ خالی نہیں، وہاں کوئی اور چیز بھری ہوئی، کوئی اور چیز وہاں بیٹھی ہوئی، اس کو نکالنا پڑے گا۔ وہ بے یقینی کا ماحول، وہ لا علمی کا ماحول، وہ جہالت کا ماحول، وہ جو غلط افکار و نظریات، ان کو نکالنا پڑے گا، پھر صحیح خیالات کو بٹھانا پڑے گا۔ یہ اس دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس مرحلے سے شروع کرو۔ آج آپ بتاؤ، لوگ آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا میں یہ خبریں آتی ہیں اتنی ہزار مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گئی، اتنے ہزار مسلم نوجوان غیر مسلم لڑکیوں کے چکر میں مبتلا ہو کر دین سے بیزار ہو کر چلے گئے۔ یہ ساری کیوں ہوتے ہیں؟
جس بچے اور بچی کے دل میں واقعی ایمان کی دولت کی قدر و قیمت آپ نے بٹھائی ہوگی نا، وہ سب کے لیے سمجھوتا کر لے گی، لیکن اللہ اور رسول کے مسئلے میں آ کے وہ نہیں ہارے گی، وہ اپنے جذبات سے اتنی کبھی مغلوب نہیں ہوگی، خواہشات کے ایسی غلام نہیں بنے گی، اور نہ لڑکا ہی ایسے غلام بنے گا کہ وہ مرتد ہو جائے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بگڑنے دیتے ہیں، پھر سدھارنے کی ہم بات کرتے ہیں۔ سدھارو پہلے، وہ یقین کی دولت ان کے دلوں میں اتارو، بٹھاؤ، اور جس دن وہ یقین کی دولت ہم بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یقین مانو کہ یہیں سے ہماری اور آپ کی طاقت اور قوت کا آغاز ہوگا، یہیں سے اصل میں آغاز ہوگا۔ کتنے ایسے معاملے ہیں، آج ہم کتنی تقریریں کرتے ہیں، کتنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، اگر آدمی کو معلوم نہ ہو، بتایا جائے، معلوم ہونے کے ساتھ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جسے معلوم نہیں ہے اسے بتایا جائے کہ بھئی یہ تیرا دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، وہ فوراً عمل کرنے لگے گا۔ کب؟ جب اسے یہ پتا ہو کہ اللہ اور رسول کے حکم کا مطلب کیا ہے، وہ یقین اسے ہو کہ اس میں میری دنیا کی بھلائی، اس میں میری آخرت کی بھلائی ہے۔ آج ہمارے اکثریت کا مسئلہ لا علمی کا نہیں ہے، ہم میں کی ایک بڑی تعداد کا مسئلہ لا علمی کا نہیں، یقین کی اسی دولت سے ہمارے دل کہیں نہ کہیں خالی ہیں یا کمزور ہیں اس یقین کے معاملے میں۔ اس وجہ سے سنتے سب کچھ ہیں، لیکن وہ جو ایک فیصلہ لینا ہے کہ مجھے دنیا قربان کر کے صحیح اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، یہاں ہم ہار جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی آخرت سے زیادہ کہیں نہ کہیں اپنی دنیا کا یقین ہے۔ آپ یقین کریں، یہ ہماری سچائی ہے ہماری زندگی کی۔ آج اگر مجھے پتا ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ سود کے کسی بھی معاملے کو میں اپنا کر میری دنیا بھی اچھی نہیں ہوگی، میری آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی، یہ اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اگر یقین کی دولت ہوگی، کوئی مسلمان کسی سودی معاملے میں ہاتھ ہرگز نہیں ڈالے گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اختیاری طور پہ آگے بڑھ کر سودی معاملے کو نہیں اپنائے گا۔ لیکن کیا یہ سچائی نہیں کہ مسلم سماج کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سود کو اپنی زندگی کے اندر راضی و خوشی اپناتی ہے؟ کیوں اپناتی ہے؟ یقین کی وہ دولت اگر ہوتی کہ سود میں سماج کا بھلا نہیں، اگر وہ یقین کی دولت ہوتی تو پھر لوگ کیوں سود کی طرف جاتے ہیں؟ میں مثالیں دینا نہیں چاہتا، بنیادی پیغام تک اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہوں۔ جو بات مجھے اصل میں آپ کو یاد دلانی تھی وہ یہ کہ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کا جو امتحان ہے وہ اسی ایمان و یقین کا اصل میں امتحان ہے۔ یقین جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا نا، اسی قدر زیادہ ہماری اور آپ کی حرکت و عمل کے اندر مضبوطی آئے گی، اور جب یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، تو جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ یہ بات یاد رکھ کر زندگی گزاریں کہ ہم یقین کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں، اور ہمارا یقین دوسروں کی زندگی میں یقین کے چراغ جلاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بے یقین لوگ ہمارے یقین کی دولت پہ ڈاکہ ڈالیں یا لوٹ لیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو اسی یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس یقین کے ساتھ جینے کی توفیق عطا کرے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہمارے اور آپ کے دین کے ساتھ مل کر ہی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔